السلام علیکم، جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ دو موضوعات جس کے اوپر بات کریں گے، ایک تو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا تیسری مرتبہ فیصلہ آیا ہے، اور تیسری مرتبہ فیصلہ یہ آیا ہے کہ فیصلہ ایک مرتبہ پھر مؤخر ہو گیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسرا ہمارا موضوع ہوگا فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کا معاملہ، اس کے اوپر تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ اس کیس کی سماعت کے دوران کیا ہوا۔ پہلے معاملے پہ کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آج کیوں دوبارہ مؤخر ہوا، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سینئر وکیل سپریم کورٹ حافظ احسان کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ کیا ہوا، پہلے ایک مرتبہ تاریخ آئی کہ 23 دسمبر کو فیصلہ آئے گا، مؤخر ہو گیا، پھر 6 جنوری کی تاریخ آئی، پھر فیصلہ مؤخر ہو گیا، آج 13 پھر مؤخر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو ضابطۂ فوجداری ہے وہ سارا پاکستان کے کرمنل ٹرائلز کو ایڈریس کرتا ہے کہ کس طرح ہونی چاہیے، سبمیشن آف چلان سے لے کے اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ تک۔ اب اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ ہے وہ ہے سیکشن 366 کرمنل پروسیجر کوڈ کا۔ اس کے اندر جج کے اوپر یہ لیگل آبلیگیشن ہے کہ اگر وہ کسی ٹرائل کو کنکلوژن کی طرف لے کے جاتا ہے تو اسی وقت وہ اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ کرے، اور اوپن کورٹ کے اندر ہونی چاہیے۔ دوسرا اس کے پاس آپشن اسی سیکشن کے اندر، لاء کے اندر ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ڈیٹیل ریزننگ کے لیے ٹائم چاہیے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسز کے لیے ٹائم ہونا چاہیے، چونکہ کمپلیکیٹڈ کیسز بھی آتے ہیں، تو اس کے اندر وہ پھر ایک ڈیٹ دیتا ہے، اور وہ جو ڈیٹ ہے اس کے اوپر جو ہے نوٹسز جاتے ہیں، ایکیوز سائڈ کو بھی جاتے ہیں، پروسیکیوشن یا ڈیفنس جس کو بھی آپ کہہ لیں۔ اب اس کیس کے اندر جو 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے، یہ جو چارج شیٹ ہے یہ فیبرری 2024 میں اس پہ آئی۔ 8 ایکیوز سے اس کے اندر 6 ایبسکانڈرز ہیں، ایک فارمر پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں، اور ان کی جو وائف ہیں وہ بیل کے اوپر ہیں۔ اب یہ ہے کہ 100 اس پہ ہیئرنگز آئیں، اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن بھی آئی، تقریباً 35 سے زیادہ گواہان اس کیس کے اندر آئے، ڈیفنس نے اپنا سارا لے کے آیا، 75 سے زیادہ کوشچنرز آئے، اس کا انہوں نے جواب دیا، اور اب وہ جانا تھا۔ اب جس دن 18 دسمبر کو یہ کنکلوڈ ہوا ہے ٹرائل، تو میرا خیال ہے کہ جج صاحب کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ کہتے کہ اگلی ہفتہ جو ہے وہ عدالتی چھٹیاں ہیں، تو میں چھٹیوں کے بعد اس کا فیصلہ سناؤں گا، اور اس پہ کسی کو اعتراض بھی نہیں آنا تھا۔ اب جج صاحب نے 23 دسمبر ڈیٹ دی، 23 دسمبر کو جب وہ آئے نہیں ہیں تو ایڈجرن کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد 6 جنوری آئی، 6 کا انہوں نے ایکسپلین بھی کیا کہ جی چونکہ میں ٹریننگ پہ تھا تو میں اس لیے آ نہیں سکا۔ تو آج میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کو ایڈجرن کرنے کا، اور جو کہا گیا ہے رپورٹڈلی کہ جی میں نے ججمنٹ لکھی ہوئی ہے، میں نے سائن کی ہوئی ہے، آج میں نے اناؤنس کرنی تھی، اور یہی 366 کا ایک پروسیس ہے کہ آپ اناؤنس کرتے ہیں اور اسی وقت جو پریزنٹ ایکیوزڈ ہے ان کے حوالے کرتے ہیں، جو کہ سیکشن 371 CRPC کے نیچے جو ہے جو ججمنٹ کی کاپی ڈیلیور کرنا جو ہے مسٹ ہے۔ اب یہ ہے کہ جس سیکشن کے نیچے کاپی ڈیلیور کرنی تھی، نہ ایکیوز جیل کسٹڈی والا ہے وہ بھی نہیں آئے، فارمر پرائم منسٹر کی جو وائف ہیں وہ بھی نہیں آئی، ان کے لائرز بھی نہیں آئے، 6 آلریڈی اس کے اندر ایبسکانڈرز ہیں۔ تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ایک جو نیریٹو بننا تھا اس چیز کے اندر ہے کہ جی جو اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ آئی ہے وہ چونکہ ایکیوز کی ایبسنس کے اندر آئی ہے، لہٰذا یہ اللیگل ہے، غیر آئینی ہے، اور یہ بالکل غلط ہے، اور ہمیں پتہ ہے اس چیز کا کہ یہی فیصلہ آنا تھا۔ حالانکہ لاء کے اندر یہ ہے کہ 366 کے اندر یہ ہے کہ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ نوٹسز کے باوجود ایکیوز نہیں آئے تو وہ اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ کر سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ڈسکرشن بھی موجود ہے کہ وہ ایک اپرچونٹی جو ہے وہ اور دے۔ اب وہ اپرچونٹی میرا خیال ہے کہ جس طرح ایک لیگل کیس کو پولیٹیکل کنٹروورسی کے اندر لے کے جایا گیا ہے اور ہر سٹیج کے اوپر ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ جج نے اس کنٹروورسی سے بچنے کے لیے ایک ڈیٹ دی ہے، تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ جی مجھے موقع نہیں دیا گیا یا مجھے ویٹ نہیں کیا گیا اور ہمیں اس چیز کا پتہ تھا۔ اور دوسرا پاسبل یہ بھی ہے کہ چونکہ اگر آپ کے خلاف ججمنٹ آتی ہے تو اسی وقت آپ کو جو جیل کسٹڈی کے اندر لے لیا جاتا ہے، اور وہ ممکن ہے کہ فارمر پرائم منسٹر کی وائف کو جو ہے اس کا بھی ایک ڈر ہو۔ تو اگر ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو جو چیز آج ہوئی ہے وہ جو اسپرٹ آف لاء جسے آپ کہتے ہیں اس کے مطابق ایک جج نے جو اس کی ڈسکرشن تھی اس کو استعمال کیا ہے، کرٹیسزم کو اوائڈ کیا، اس کے اندر ایک اپرچونٹی انہوں نے پرووائڈ کی ہے۔ اور اب یہ ہے کہ اگلی ڈیٹ کے اگر نہیں آتے تو لاء کے مطابق یہ ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ کر سکتے ہیں، اور وہ اگر ایبسنٹ بھی ہوتی ہے تو اس کے اوپر یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ ایکیوز کی ایبسنس کے اندر، چونکہ لاء یہ کہتا ہے کہ ایکیوز کا پریزنٹ ہونا مسٹ ہے جی، لیکن آپشن بھی موجود ہے۔ تو اس جو پولیٹیکل ایک نیریٹو بننا تھا اس چیز کے اندر، میرا خیال ہے جج نے اس کو مد نظر رکھی ہے۔ اب 17 جنوری اس کی ڈیٹ آئی ہے، جو بھی فیصلہ کریں وہ فیصلہ آئے گا، اور اس فیصلے
فیصلہ اگر پروسیکیوشن کو کہا جاتا ہے کہ آپ سکسیڈ نہیں ہیں، ان کے پاس آپشن ہے کہ ہائی کورٹ چلے جائیں. اگر فارمر پرائم منسٹر کے خلاف فیصلہ آتا ہے یا ان کی وائف کے خلاف فیصلہ آتا ہے سیکشن 9 کے نیچے یا سیکشن 10 کے نیچے یا سیکشن 15 کے نیچے جو نیب ہے، تو ان کے پاس رائٹ آف اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں، دونوں سائڈ جن کے خلاف فیصلہ آیا ہے یا جن کے فیور کے اندر آیا ہے، وہ دونوں ان چیزوں کو ہائی کورٹ کے اندر ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو پریسائزلی دیکھا جائے ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے اس سے تو آپ کو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی آپ آئی بروز کرتے ہیں، لیکن اگر لا کے مطابق دیکھا جائے تو جج نے آج مناسب فیصلہ کر کے ایک جو انڈیو کرٹیسزم تھا اس نے اپنے آپ کو اور اپنی عدالت کو بچایا ہے. حافظ صاحب یہ بتائیں کہ اب تاثر یہ مل رہا ہے کہ جیسے عدالت سے باہر کا جو سیاسی ماحول ہے وہ اس جوڈیشل پروسیس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے 10-12 سال سے جس بلڈنگ میں بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں، اس کا بھی ایک پرسیپشن جو ہے ہر کیس کے اوپر بنتا رہا ہے. یہی ہمارے ہائی کورٹس کا حال ہے، اور اس کی بنیادی میں سمجھتا ہوں 2 ایریاز ہیں. ایک یہ ہے کہ ہمارا گورننس کے اندر یہ لوگ جب حکومت کے اندر آتے ہیں تو مس یوز آف اتھارٹی تو ہے نا، اور لا یا آپ کا جو ایک رولز آف بزنس کی وائلیشنز ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ بار بار ہم ان پولیٹیکل کویسچنز کو لے کے آتے ہیں ان کورٹس کے اندر، تو ایک نیریٹو بنتا ہے. اس نیریٹو کے اندر لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے، اور وہ جو آپ کا بعض دفعہ کرمنل ایکشن ہے اس کو شیلڈ کر دی جاتی ہے. اور وہ شیلڈ جو ہے وہ آپ کو ہر کیس کے اندر نظر آئے گی، چونکہ آپ کا گورننس بھی ویک ہے، آپ کا جسٹس سسٹم بھی ویک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ سوسائٹی جو ہے، ملک جو ہے وہ پولیٹیکلی بڑا پولرائزیشن کی طرف چلا گیا. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں پرسیپشن کرتے ہیں. اب یہ اس کے اندر عدالت بھی اپنا رول پلے کرتی ہے کہ کبھی آپ دیکھیں کہ ہمارے سپریم کورٹ کی جو آبزرویشنز آتی ہیں وہ بھی ایک بڑا اس کے اندر پلے روپ کرتی ہیں. اس کیس کے اندر اگر جج صاحب کو پتہ تھا کہ جی چھٹیاں ہیں، تو وہ اگر 2 ہفتے کی ڈیٹ دے دے تو کون سی ایسی چیز تھی. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ عدالت کی جانب سے بھی آتی ہیں، اور باقی چیزیں جو ہیں اس ملک کے اندر سب سے بہتر آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ ہر چیز کو پولیٹیکلی کرٹیسائز کریں، پولیٹیکل انوالومنٹ کے اندر لے کے آئیں، تاکہ سچ اور جھوٹ کی پہچان جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ ہے کیا ہے، اور الٹیمیٹلی اپنا جو نیریٹو ہے اس لائن کو ٹو کر کے اپنے الٹیمیٹ آبجیکٹیوز کو سکسیڈ کریں. اچھا حافظ صاحب، آخری سوال آپ سے یہ ہے، ملٹری کورٹس کیس کے اوپر آتے ہیں. جسٹس حسن نظر رضوی صاحب کوالٹی آف ایویڈنس کی بار بار بات کر رہے ہیں. آرٹیکل 184(3) کی فیصلے کے خلاف اپیل میں کیا عدالت اس طرف جا کے جو مین ٹرائل ہے یا جو کیس کے میرٹس ہیں، آپ نہیں سمجھتے یہ ایک وہ زون ہے، اگر کورٹ اس طرف گئی، آئینی بینچ اس طرف گیا، تو جو پورا ٹرائل ہے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عباسی صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر میٹر آرٹیکل 184(3) کا چل رہا ہے، اور اس کے اوپر پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نیچے ایک اپیل چل رہی ہے. اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس طرح جوڈیشل ایکٹیویزم کرتے کرتے جو ہے وہ جوڈیشل اوور ریچ کی طرف چلی گئی. اب اس کیس کے اندر بھی جو اب کویسچن آ رہے ہیں کوالٹی آف ایویڈنس کا، یہ اس وقت ہے کہ جب آپ اس ججمنٹ یا اس سینٹنس کے اوپر ایز اے اپیل کے طور پہ آپ سنیں، چاہے جوڈیشل اوور سائٹ آپ کا ہے ہائی کورٹ کے اندر، یا 185 جو ہے جو سپریم کورٹ اپیل کے اندر آ کے سنے کہ جی کیا کوالٹی آف ایویڈنس ٹھیک تھی یا نہیں تھی. اب 2 چیزیں ہیں. سپریم کورٹ اس سٹیج پہ جو ڈسکریشن ہے جو استعمال کی گئی ہے لا کے مطابق، جو ہے ایک سائڈ کہتی ہے لا کے مطابق، ایک سائڈ کہتی نہیں ہے، جو کمانڈنگ آفیسر کی ہے وہ آرٹیکل 184(3) کا اس وقت سبجیکٹ نہیں ہے. اس وقت سپریم کورٹ کے اندر سبجیکٹ یہ ہے کہ کیا 1967 کی جو امینڈمنٹ تھیں وہ الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے یا انٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. اور اس کے اوپر یہ فرسٹ امپریشن کا کیس نہیں ہے. اس کے اندر سپریم کورٹ کی بے شمار ججمنٹ آ چکی ہیں 5 ممبرز بینچ سے لے کے 14 ممبرز تک، جس کے اندر سویلینز کے ملٹری کورٹس کے ٹرائل کو ویلیڈیٹ کیا گیا ہے، اور ان کی جو سزائیں ان کو انڈیپینڈنٹ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کے اندر ایڈریس کیا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ صرف اسی حد تک ہونا چاہیے کہ کیا جو 23 اکتوبر 2023 والا فیصلہ ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی جو 52 سال کی جورسپروڈنس ہے، اگر انہوں نے اس کو ڈیویٹ کیا ہے تو کیا لیگل کانسٹیٹیوشنل جسٹیفیکیشن ہے، یا ایک مائنر بینچ جو ہے وہ اپنے لارجر بینچ کے جو ججمنٹ ہے اس کو ریورس کر سکتا ہے، یا یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اگر ایک دفعہ کانسٹیٹیوشن کو انٹرا وائرس کسی پروویژن کو کر دے اور اس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن بھی حاصل ہو، تو کیا
یہ مائنر بینچ جو ہے اس کے اندر جا سکتا ہے. اور ان یہ ہے کہ کیا یہ پٹیشن جو ہے وہ مینٹینیبل تھی کہ جس کے اندر نیچے کاگنیزنس لیا جا چکا ہے, اور سپریم کورٹ کی 1975-6 کی ججمنٹس بھی موجود ہیں کہ اگر کسی جگہ میٹر کو کاگنیزنس لے لیا جائے, یا ایک فرسٹ آپشن جو ہے وہ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے کہ آپ وہاں سے آ کے سپریم کورٹ کے اندر آئیں. تو میرا خیال ہے کہ ان سوالات کو جو ہے وہ عدالت کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے, اور فیڈریشن کو بھی ان سوالات کے اوپر رہنا چاہیے. جو کوالٹی آف ایویڈنس ہے, یا ڈسکریشن آف کمانڈنگ آفیسر ہے, یا وہ جو سیشن جج نے یا وہ اسپیشل جج نے اینٹی ٹیررزم کورٹ نے جو آرڈرز کیے ہوئے ہیں, اگر وہ آرڈرز ہی ان کے پاس نہیں آئے تو 184(3) کے اندر نہ سپریم کورٹ کا ڈومین ہے نہ اس کی طرف جانا چاہیے. انہیں فیصلہ وہ کرنا چاہیے کہ 2D1 اور 2D12 اور سیکشن 59(4) اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے, کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کا جو 4-1 سے فیصلہ آیا تھا وہ آئین کے مطابق یا آئین کے نیچے ہے یا نہیں ہے, اسی حد تک رہنا چاہیے. باقی چیزیں جو ہیں کہ جو سینٹنسز آئی گئی ہیں, کچھ نے پارڈن کر لیا, کچھ کو ریمٹ کر لیا, اب کچھ جو ہیں وہ ہائی کورٹس کے اندر, پہلا تو یہ ہے کہ 133(b) کے نیچے اس کو جو ہے وہ چیلنج کریں گے اپنے کورٹ آف اپیل کے اندر, اس کے بعد ہائی کورٹ کے اندر آئیں گے. تو ہائی کورٹ کے پاس ڈیفینیٹلی کوالٹی آف ایویڈنس کی بھی پار ہے, اپریزل کی بھی پار ہے, ریورس کر سکتے ہیں, سسپینڈ کر سکتے ہیں, کنفرم کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میلا فائڈے ہے, کورم نان جوڈس ہے, اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اس جو کرمنل پروسیجر کوڈ یا قانون شہادت کی آرڈر کی وائلیشن ہے. اور ہماری سپریم کورٹ یہ کہتی رہی ہیں, کبھی بھی سپریم کورٹ نے ان جو گراؤنڈز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ابھی بات کی جا رہی ہے, اس بنیاد پہ نہ پہلے لا کو انٹرا وائرس کیا تھا, نہ ان بنیاد کے اوپر الٹرا وائرس بھی 23 اکتوبر کے اندر کیا گیا. اور ہمیشہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ لاز جو ہے ان اکارڈنس ود لا ان کانسٹیٹیوشن ہے. سویلینز کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے, یہ ڈیو پروسیس آف لا کی وائلیشن نہیں ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن نہیں ہے. آرٹیکل 10A سے پہلے بھی انہوں نے کہا, اور آرٹیکل 10A کے بعد آپ کی 14 ممبرز ججمنٹ بھی آئی, پھر ایک ججمنٹ 5 ممبرز آئی جس کو چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے کہا. اور یہ جو ججمنٹس ہیں ایون انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر بھی گئیں, آپ کی ان ججمنٹس کو کنسیڈر کیا گیا, اور اس کے اندر یہ مانا گیا کہ اگر ملٹری کورٹس کا ٹرائل کوئی بھی ہوتا ہے تو اس کو پاکستان کی ہائی کورٹ یا سپیریئر کورٹ یا سپریم کورٹ کے پاس فل اتھارٹی ہے کہ اس کی ری اپریزل کر لیں, اس کی کوالٹی کو چیک کر لیں. لہٰذا دونوں طرف جو ہے وہ ICJ نے کہا کہ جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے ملٹری کورٹس کے اندر وہ بھی لیگل ہے, اور کوئی اس کے اندر انٹرنیشنل کنونشنز کی وائلیشن نہیں ہے, اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس پورا اختیار ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کے مطابق رہیں گے تو معاملے کو سلجھانے کے اندر آسانی رہے گی. نئی چیزیں جو پلیڈنگ کا حصہ نہ ہو یا جو گراؤنڈز کا حصہ نہ ہو, اب تو کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ بھی آ گئی ہے نا کہ آپ جو ہے سپریم کورٹ میں باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ آپ پلیڈنگ, گراؤنڈز اور پریئر سے باہر نہیں جا سکتے, اور اسی طرح ہائی کورٹ کو بھی پابند کر دیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ فیصلہ بھی اسی کے مطابق آئے گا. کوسچنز کرنا اور یہ سوالات جو تھے بیسیکلی وہ پہلے بینچ کو کرنے چاہیے. تو جو 5 ممبرز ہیں انہوں نے ہیسٹ کے اندر جو ہے وہ ایک فیصلہ کیا, پھر فیڈریشن کو روکا اور یکدم 21-22 کو کیا اور 23 کو انہوں نے فیصلہ سنا دیا. تو یہ چیزیں اس وقت تھیں, اور اس وقت بھی مناسب یہ تھا کہ عدالت یہ کہتی کہ جی اگر میرے سے نیچے چیزیں آئیں گی تو میں اس کو کروں گا, اور اگر آپ نے وائرس پہ جانا ہے, ہم نے فیصلہ دیا ہوا ہے, ہم اس کے نہیں دے سکتے, اور چیف جسٹس کو کہتے ہیں کہ اس کے لارجر بینچ پہ جائیں. تو یہ وہ چیزیں جو آئیں گی, اور میرا خیال ہے کہ عدالت کا ایک سمجھدار بینچ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. سوال کرنا ان کا حق ہے, فیڈریشن کا یا دوسری سائڈ کا جواب دینا ان پہ فرض ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ فیصلہ وہی آئے گا جو پاکستان کے آئین اور قانون کے نیچے ہے. بہت شکریہ حافظ احسان کھوکھر صاحب کا اپنے پوائنٹ آف ویو سنا. جسٹس حسن اظہر رضوی جن کی جانب سے آج اس کیس کی سماعت کے دوران یہ سوال پوچھا گیا تھا, ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اس معاملے کے اوپر کوالٹی آف ایویڈنس ہم اس لیے دیکھ سکتے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کا فیصلے کو روکا بھی سپریم کورٹ نے, اور پھر فیصلہ کرنے کی پرمیشن بھی سپریم کورٹ نے دی. لیکن خواجہ حارث جو وزارت دفاع کے وکیل ہیں, ان کی جانب سے بالکل کلیئر کٹ بتایا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم 184(3) کے فیصلے کے خلاف اپیل میں ہیں, اور انتہائی احترام کے ساتھ اپیل میں وہ میٹر ڈسکس نہیں کیا جا سکتا جس کی وجہ سے جو کیس کے بنیادی میرٹس ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں, وہ متاثر ہو جائیں. اس لیے سپریم کورٹ کو اس معاملے پہ نہیں جانا چاہیے. اس رائے کو بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے سیکنڈ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم میرٹس کے اوپر بالکل بھی نہیں جائیں گے. ہاں, اگر ضرورت پڑی تو ہم آپ سے کوئی ایک مثال بغیر شناخت کے پوچھیں گے کہ ایویڈنس جو ہے ان کو کیا کیا اس کو مد نظر رکھا گیا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.